رحمت کون و مکان فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑھیا وہ ہے جو دولتیں زیادہ کمائے اور بڑے بڑے عہدوں کی کرسی پر بیٹھے اور بڑی بڑی گڈیاں حاصل کرنے والی نوکریاں وہ پائے۔ یاد رکھیے نبی کی نگاہ میں وہ زیادہ کامیاب نہیں ہے، نبی کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا دوسرے کو سکھاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بڑھیا، تم میں سے بہترین، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو خود قرآن پاک سیکھتے ہیں، یعنی طلبہ قرآن، طالب علمان قرآن، یہ سب کے سب اچھے ہیں نبی کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں۔ اور وعلمہ، اور وہ لوگ اچھے ہیں جو قرآن پاک کو سکھاتے ہیں۔ وہ چاہتے تو تجارت کر کے بڑے مالدار بن سکتے تھے، لیکن وہ سب کو قربان کر کے وہ آتے ہیں مدرسوں کے اندر، تھوڑی تھوڑی تنخواہ پا کر کے ان بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے، وہ قرآن پڑھانے والے، یہ مدرسین، یہ اساتذہ، یہ سب سے بڑھیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حفاظ قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف میں اور دوسری حدیث کی طبرانی وغیرہ کی جیسی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، وہ دفن فی قبرہ، اور وہ قبر میں دفن ہو جاتا ہے، ان کو قبر میں اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَىٰ قَبْرِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کی طرف حکم بھیجتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں اور حکم بھیجتے ہیں۔ کیا فرشتہ آ کر کہتا ہے یا قبر لا تاکلی لحم هذا الحامل للقرآن، اے قبر کی مٹی، اے قبر کی مٹی، یہ تیرے سینے کے اندر، تیرے پیٹ کے اندر آج یہ حافظ قرآن، حامل قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، مفتی قرآن تمہارے سینے کے حوالے ہوا ہے، تمہارے پیٹ کے حوالے ہوا ہے، ایسا ویسا آدمی حوالے نہیں ہوا ہے۔ ایک خوش نصیب حافظ، ایک خوش نصیب قاری، ایک خوش نصیب عالم، ایک خوش نصیب مفتی، یہ سب حامل قرآن، قرآن کو اٹھانے والے۔ کوئی الفاظ کو اٹھاتے ہیں حافظ بن جاتے ہیں، کوئی سے معنی کو اٹھاتے ہیں عالم بن جاتے ہیں، اور کوئی قرآن کو اچھے انداز میں پڑھتے قاری بن جاتے ہیں، کوئی قرآن سے احکام نکال کر عوام کی خدمت انجام دیتے مفتی قرآن بن جاتے ہیں۔ جو حامل قرآن یا حافظ قرآن جب قبر میں دفن ہوتا ہے تو قبر کی مٹی سے کہا جاتا ہے اے قبر ہرگز اس حافظ قرآن، عالم قرآن کے جسم کو مت کھانا، ہرگز مت کھانا، لا تاکلی لحم هذا الحامل للقرآن۔ تو قبر کہتی ہے قالت القبر اللہم کیف آکل لحم هذا الحامل للقرآن، اے اللہ میں کیسے اس حافظ قرآن یا قاری قرآن کا گوشت میں کھا سکتی ہوں؟ وفی صدرہ قرآن، اس کے سینے میں تو قرآن موجود ہے، اس کے سینے میں قرآن موجود رہتے ہوئے میری مجال نہیں ہے کہ میں اس کے سینے کو کھا سکوں، اس کے گوشت کو کھا سکوں۔ میں لوہے کو ہضم کر سکتی ہوں، میں پیتل کو ہضم کر سکتی ہوں، میں سونا اور چاندی کو ہضم کر سکتی ہوں، دوسری دولتوں کو میں ہضم کر سکتی ہوں، اور میں فرعون اور قارون اور شداد کے گوشت کو میں کھا سکتی ہوں، لیکن یہ ننھے منھے حافظ قرآن کے گوشت کو نہیں کھا سکتی۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ اسی لیے اسی حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آباد کہلاتا ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر قبرستان کہلاتا ہے۔
ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں جس گھر کے اندر سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت ہوگی اس گھر کے اندر شیطانی آسیب نہیں آئیں گے. اس گھر کے اندر جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی رہے گی روزانہ اس گھر کے اندر بھوک مری نہیں آئے گی، غربت نہیں آئے گی، ان کو روزی کی مجبوری نہیں آئے گی. اللہ ہم سب کو اپنے قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے. ہمارے رحمت کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جب کوئی قرآن کی تلاوت کرے دیکھ کر تو اس کو دوہرا ثواب ہے. ایک تو پڑھنے کا ثواب ہے اور ایک قرآن کو محبت سے دیکھنے کا ثواب ہے. ایک موقع پر فرمایا کہ جو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے مگر رواں نہ پڑھ سکے، آسانی کے ساتھ رواں فر 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 نہ پڑھ سکے، اٹک اٹک کر محنت کر کے اور ذرا مشقت اٹھا کر کے پڑھے مگر پڑھ رہا ہے، محنت کر کے پڑھ رہا ہے. رحمت کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دوہرا ثواب ہے. ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب اور دوسرا وہ مشقت برداشت کرنے کا ثواب. اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سے محبت عطا فرما. ایک حدیث پاک کے اندر ہمارے رحمت کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی اور میدان حشر قائم ہوگا اور وہاں اولین و آخرین سب کے سب ہوں گے، سب کے سب موجود ہوں گے، تو وہاں سب کے سامنے ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا یعنی ایک عورت اور ایک مرد جوڑا جوڑا کر کے لایا جائے گا اور سب کو تاج پہنایا جائے گا. اور وہ تاج اتنا خوبصورت ہوگا اگر وہ تاج کسی بند کمرے کے اندر اگر رکھ دیا جائے تو وہ کمرہ چکا چوند ہو جائے گا اس طرح کہ آدمی کی نگاہ نہیں ٹکے گی. اتنا زیادہ خوبصورت اور اتنا زیادہ چمک والا وہ تاج ہوگا. تو آپس میں لوگ ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہ بھائی یہ کون خوش نصیب آدمی ہے، یہ کون خوش نصیب عورت ہے، کون یہ خاتون ہے، کون یہ بوڑھا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ آواز آہستہ آہستہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچے گی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے اے لوگو سنو، اے وہ اولین و آخرین سنیے، یہ جو بوڑھا ہے اور یہ جو بڑھیا ہے یہ دونوں کے دونوں حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. پتہ یہ چلا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کا یہ اعزاز کیا جائے گا کہ ان کو تاج شاہی اور تاج خداوندی یعنی اللہ کے دربار میں وہ تاج پہنایا جائے گا جو بہت زیادہ خوبصورت ہوگا. جب ماں باپ کا اتنا اکرام ہوگا خدا کے دربار میں تو خود حافظ قرآن کا کتنا بڑا اکرام ہوگا. اسی لیے ہمارے رحمت والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ہر حافظ قرآن جو حافظ بننے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک قرآن کو اپنے سینے میں جاری رکھے. حافظ ہو گیا تو صرف کافی نہیں بلکہ ان کی تلاوت زندگی بھر کرتی رہنی پڑے گی. تراویح ہر سال رمضان میں پڑھاتے رہنا پڑے گا اور سینے میں قرآن کو اسی طرح تازہ رکھنا پڑے گا جس طریقے سے آج ان کے سینے میں قرآن تازہ ہے. ایسا نہیں کہ آج حافظ بن گیا اور حافظ کا لقب پا کر کے اتنا اترایا کہ اس کی پڑھائی اس کی تلاوت انہوں نے چھوڑ دی اور پھر چند دنوں چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد ایسی بدقسمتی آئی کہ پورا قرآن بھول کر کے خاک کر دیا. بالکل بھول گیا، نہیں یاد ہے ان کو. کہا جائے کہ سورہ آل عمران پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو تو بغلیں جھانکتا رہے گا اور رمضان میں تراویح پڑھانے کا موقع آئے گا تو ایک ہفتہ پڑھائے گا، دوسرے ہفتے میں کہے گا پیٹ میں درد ہونے لگا ہے مجھے چھٹی چاہیے. میں ان تمام حفاظ کرام سے کہتا ہوں بیٹو، اے میرے نور نظرو، اے اپنے اساتذہ کے جگر کے گوشو اور پوری قوم و ملت کے سورما ہو، آپ پوری ملت کے آپ سرمایہ ہو. آپ نے یہ جو آج قرآن کی دولت پائی ہے آپ کی 3 ذمہ داری ہوتی ہے. کتنی؟ 3 ذمہ داری ہوتی ہے. میں ان تمام 10 بچوں سے مخاطب ہوں ابھی اور ان کے واسطے سے اپنی عوام سے میں مخاطب ہوں. وہ یہ ہے، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ
کہ مرتے دم تک اس قرآن کو اپنے سینے میں تازہ رکھنا ہے انشاءاللہ، تبھی کہلائے گا کہ آپ کا حفظ قرآن آپ کے لیے نفع بخش ہوا۔ نفع بخش تو وہی علم ہوگا جو مرتے دم تک ہمارے سینے میں باقی رہے۔ پڑھ لیا، ڈگری لے لی، اس کے بعد بھول بھلا کر ختم کر دیا تو ایسے حفظ سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے تو بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے یہ بچے حفظ قرآن کو تازہ رکھیں گے۔